ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراج يثرب وخراب يثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بڑے بڑے فتنے نازل کیے۔ ان سب سے بڑے فتنوں میں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ موضوع ہمارا تو فرشتوں کی دعائیں تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ تیاری نہ ہو سکی تو میں نے پہلے والا آخر میں کر دیا، آخر والا پہلے میں کر دیا۔ انشاءاللہ جو اس فلیکس کا آخری جمعہ ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو، صحت رہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال، کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی محدث یا فقیہ کی بات نہیں، امام کی بات نہیں ہے، پیر فقیر کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی فتنے نازل ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ، فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے مجھ تک جتنے بھی نبی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے مجھ تک جتنے بھی نبی ہیں، ہر ایک نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ دجال کا فتنہ بچ کے رہنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، میں اب پیچھے نبی کوئی نہیں، امت کوئی نہیں، میں آخری نبی، اس کا مطلب ہے اس نے اب آنا ہے۔ کسی امت میں تو اس نے آنا تھا نا، اور جتنی امتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اب نبی آنا کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نکلے گا۔ اور کب آئے گا؟ جب لوگوں کے پاس دجال کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، جب علماء دجال کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے، جب میں یہاں پر آپ کو دجال کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، ساتھ والی مسجد میں، اس سے ساتھ والی مسجد میں، ہمارے محلے کی سطح سے اوپر فیصل آباد کی مسجد میں، پاکستان کی مسجدوں میں، اس سے اوپر جا کر ایشیا کی مسجدوں میں، دنیا کی مسجدوں میں، جب لوگ دجال کا ذکر بھول جائیں گے پھر دجال آئے گا۔ جناب سعد بن جثامہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود تھے
شور مچ گیا، دجال آ گیا، دجال آ گیا، دجال آ گیا. وہ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دجال آئے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. میں دجال نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے ظہور کی 2 نشانیاں بتائی ہیں بنیادی. پہلی نشانی کیا ہے؟ یذہل الناس عن ذکرہ، لوگ آپس میں دجال کے بارے میں گفتگو نہیں کیا کریں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا فتنہ دجال ہے کیا. لو جی پہلی بات تو پوری ہو گئی، یعنی کہ آدھا سٹیپ پورا ہو گیا یا ایک سٹیپ پورا ہو گیا، دوسرا سٹیپ رہ گیا. اب آپ ایمانداری سے غور کریں، کبھی آپ حضرات نے بیٹھ کر دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یذہل الناس عن ذکرہ، لوگ آپس میں دجال کی گفتگو کرنا بھول جائیں گے، ذکر ہی نہیں کیا کریں گے. وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خطیب منبر کے اوپر اس کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دے گا. اب میں نے عرض کیا پہلا سٹیپ تو اٹھ گیا، اب دوسرا سٹیپ رہ گیا. اللہ نے مجھے جب تک زندگی دی، جب تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، میں نے جب یہ روایت پڑھی میں نے اسی وقت ذہن بنا لیا سال میں کم از کم ایک دفعہ تو میں نے جمعہ پڑھایا ہی کرنا ہے، تاکہ کم از کم میری زندگی میں تو یہ خبیث نہ آئے، بات کی مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جو علماء ہیں، عام لوگ تو بھول ہی جائیں گے، خود علماء کے طبقے کے اندر دجال کے بارے میں علم کم ہو جائے گا، دجال کے بارے میں گفتگو کم ہو جائے گی. آپ ایمانداری سے سوچیں آپ لوگوں نے کتنے جمعے دجال کے اوپر پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جمعے جو دجال کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کرتے ہو. خود ہی سوچ لیں، خود ہی سمجھ لیں، خود سے سوال کر لیں، خود کو جواب دے دیں. یہ ہے 2 بنیادی اس کے نکلنے کی شرائط. اور اگلا جو دجال کے بارے میں جو گفتگو کا پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ دجال ایک حقیقت نہیں، افسانہ ہے، ایک سٹوری ہے. اگر وہ دنیا میں ہے تو پھر کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ نکل کیوں نہیں رہا؟ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ دجال موجود ہے. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. بعض لوگ اس کا کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث اجمی افسانے ہیں، سازشیں ہیں، انہوں نے خود بنائی ہیں. وہ الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن بھائیو یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر روایات ہیں جو قرآن کریم کے بعد سب سے مستند ترین کتابیں ہیں، جن کو ساری امت نے، مالکیوں نے، شافیوں نے، حنفیوں نے، حنبلیوں نے، ظاہریوں نے، اہل حدیثوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، سبھی نے تسلیم کیا یہ کتابیں صحیح ہیں. قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے امام مسلم کی صحیح مسلم ہے. دونوں استاد اور شاگرد ہیں. ان دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر دجال کے باقاعدہ چیپٹر بنائے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ دجال ہے اور حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے زیادہ ہی چھلانگ لگا دی، جو سیاسیات کے اندر غلط سمت میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں دجال سے مراد ایک نظام ہے، جمہوری نظام دجال ہے، فلانا نظام دجال ہے. دیکھیں دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب، دھوکہ بازی، مکاری، چال بازی. دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز اور فراڈیا ہے. ہم کہتے ہیں کانا دجال، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. اب یہ کہنا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بندو، کیا کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ نظر آئے؟ نظر تو پھر ہمیں ہماری عقل بھی نہیں آتی، اسے بھی تسلیم نہ کریں. نظر تو ہمیں یہ دوڑتی بھاگتی بجلی بھی نہیں آتی، اسے بھی کہہ دیں کہ نہیں ہے. نظر تو ہمیں یہ ٹھنڈا کرنے والے اے سی کی لہریں بھی نظر نہیں آتی، پھر یہ کہہ دیں کہ ہوا بھی نہیں ہوتی.
دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. یہ کسی چیز کو قبول کرنے کا, کسی چیز کو رد کرنے کا ضابطہ ہی نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. پھر نظر تو تمہاری عقل بھی نہیں آتی, تمہاری عقل کو بھی ماننا چھوڑ دیتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کل کو پھر کہہ دے گا اللہ نظر نہیں آتا تو میں اللہ کو نہیں مانتا. کیوں نے فرشتوں کا انکار کیا, جنوں کا انکار کیا, جنت کا انکار کیا, جہنم کا انکار کیا. کس بنیاد پر کیا کہ فرشتے, جن, جنت اور جہنم نظر آتی, ہم نہیں مانتے. تو تمہارے اندر اور ابو جہل کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ اس نے بھی کہا تھا میں کیسے مان لوں, میرا راج ہوا, میری عقل نہیں مانتی. آئنسٹائن نے کہہ دیا, ٹائم سپیس تھیوری دے دی, تم نے مان لیا جی. بابا ایجادات نے کہہ دیا کہ جب کسی کے پاس ایسی سواری ہو جو نگاہ سے بھی تیز ہو تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے. تو ہم نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 1400 سال پہلے جو براق دیا تھا, جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کی ایک ٹانگ جاتی تھی, لانگ جاتی تھی. کہتے ہو سائنس نے معراج کو ثابت کر دیا, اوئے سائنس نے, آئنسٹائن نے ثابت کر دیا. ہم نے کہا آئنسٹائن نے معراج کو بھی ثابت کیا, آئنسٹائن نے تمہارے کفر اور الحاد کو بھی ثابت کر دیا, تمہاری جہالت کو بھی ثابت کر دیا کہ تمہارا نبی بتائے تمہیں ایمان نہ آئے اور ایک کافر اور ملحد بتا دے تمہیں ایمان آ جائے. گویا تم نے کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا نہیں پڑھا, تم نے کلمہ آئنسٹائن اور تھامس ایڈیسن کا پڑھ لیا. یہ موجود ہے. صحابہ فرماتے ہیں فجر کا وقت ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جائے کوئی نہ, بیٹھو, تھوڑا سا درس کا پروگرام ہے آج. صحابہ فرماتے ہم بیٹھ گئے. جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائی تھے, اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام نے بھائی یہ رات میرے پاس آیا ہے, میرے پاس کچھ باتیں کہی ہیں اس نے, ذرا اس کی گفتگو سنو. جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو کہا درس کی شکل میں, جیسے وہ بتاتے ہیں قصہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہہ لگے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا, کشتی بور میں پھنس گئی, موجوں نے اٹھا کے کسی ساحل سمندر پہ پتہ نہیں کہاں پھینک دیا. ہم چلتے چلتے غار میں داخل ہوئے, وہاں ایک عجیب و غریب سی مخلوق دیکھی, ہمیں ڈر لگا. اس نے کہا اندر اندر اندر, اشارہ کیا اندر جاؤ. کہتے ہم اندر گئے, ایک بڑا ہی خوفناک سا آدمی, کانا آدمی, اس کو کسی نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا وہاں سے آئے ہیں. اس نے کہا کیا کوئی نبی ہیں اس نام کے محمد یا نام کسی اور صفت کے, عرب کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہم نے کہا جی ہاں کیا ہے. تو دجال نے کہا وَإِنِّي, ان کی تابع داری کر لو, کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. دجال بھی کہتا ہے جنت نبی کریم علیہ السلام کی تابع داری میں, اور ساتھ ہی اس نے کہا انی مخبرکم انی, اچھا میں اب بتاتا ہوں میں کون ہوں, انی انا المسیح, میں مسیح الدجال ہوں, میں مسیح دجال ہوں. وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجْ. اور ساتھ دجال نے نشانیاں پوچھی, وہ جو فلانی نہر چلتی ہے وہاں پانی ہے ابھی؟ انہیں کہا جی ہیں. وہ میرے پاس کتابیں ہیں دجال کے بارے میں, جو ایک کتاب میں باقاعدہ ان تمام چیزوں کی تصویریں ہیں رنگین, جس کے بارے میں دجال نے صحابہ سے پوچھا تھا. تو لکھنے والوں نے ان کتابوں کے اندر رنگین پرنٹ تصویریں دینے کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لکھی ہیں ساتھ, کہ اب ان جگہوں پہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. دجال نے کہا تھا اگر اس میں پانی ہے تو میں ابھی نہیں آ رہا, جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا تو میرے آنے کا وقت بھی قریب ہو جائے گا. یعنی دجال کا وقت قریب بڑا ہے. دھوکے میں نہ رہیں کہ اس نے آنا ہے اس نے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. جو اس کے پیروکار ہیں, یہودی ہیں, مجوسی ہیں, جن کا امام غار کے اندر چھپا ہے 1200 سال سے, کسی کا دیوار گریا کے پیچھے چھپا ہے, کوئی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے, کوئی خود ساختہ امام کی تلاش میں ہے. وہ اصل میں ان کا امام دجال ہے. وہ بھی تو غار میں ہی ہے نا دجال بھی. تو دجال نے کب آنا ہے؟ حالات دیکھیں, جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمران بیت المقدس خراب یثرب، فرمایا جب بیت المقدس میں فلسطین میں بلڈنگیں بننا شروع ہو جائیں گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کی تعداد فلسطین میں بہت زیادہ بیت المقدس میں ہو جائے گی، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ خراب یثرب، مدینہ طیبہ کے اوپر یلغار کی جائے گی، اسے تباہ کیا جائے گا۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، جب مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کیا جائے گا تو ورلڈ وار لگ جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے پھر ورلڈ وار لگے گی اور پوری دنیا مدینہ کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ وخروج الملحمتی فتح القسطنطینیہ، اور جب ورلڈ وار لگے گی، کافروں کو اللہ غلبہ دیں گے، مسلمانوں کی کوتاہیوں اور سستیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے قسطنطینیہ یہ استنبول بھی چھن جائے گا۔ اور فرمایا جب مسلمانوں سے استنبول چھن جائے گا، خروج الدجال، پھر اسی وقت دجال نکل آئے گا۔ آپ جملوں پہ غور کریں، ان تینوں چیزوں پہ، ان تینوں شہروں پہ غور کریں، بیت المقدس، مدینہ طیبہ، قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول۔ اب مدینہ فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر کیا یہودی زبردستی آبادیاں بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ اپنی بستیاں تعمیر کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ حالانکہ حتیٰ کہ یہود کا قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی یہودی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو فلسطین کی نیشنلٹی، اسرائیل کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں، وہ شہری اور باسی تصور ہوتا ہے۔ 1,70,00,000 یہودی ہیں دنیا میں قریباً، جس میں سے آدھے اسرائیل میں ہیں، فلسطین چھوٹا سا ہے اور وہاں فلسطینیوں کو بے دخل کر رہے ہیں، وہاں پر آبادی زیادہ ہو رہی ہے، ان کی بستیاں مسمار کرتے ہیں اور اپنی بستیاں تعمیر کرتے ہیں۔ اور بستیاں تعمیر کی آپ کو پتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ جب ڈیوڈ بن گوریان نے فلسطین پہ قبضہ کیا تھا، اسرائیل کا پہلا صدر، چیف آف آرمی سٹاف، اس نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد اگلا جملہ کہا تھا، ہمارا اگلا ہدف مدینہ منورہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں کتنی سچی ہیں ہمیں یقین نہیں آتا، کتنے ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ہم عقل کو لے کے آتے ہیں کہ عقل کہے گی تو میں مانوں گا، ہے زیست انہیں پیاری، ہم زیست کے پیارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں، ہم عشق کے مارے ہیں۔ ہماری رگوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت دوڑتی ہے عقل سے زیادہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اللہ ہمارے اوپر یہ احسان ہمیشہ رکھے۔ ہمارے لیے عقل بنیاد نہیں ہے کہ عقل کہے گی تو مانے گی، ہم کہیں گے دنیا جہاں کی عقلیں ایک طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک طرف۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے اندر تو وفا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کہتا میں نے مدینہ لینا ہے، پھر آپ دیکھیں ترکی کا بھی گھراؤ، سعودیہ کا بھی گھراؤ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی کبھی یمن میں الجھایا جا رہا ہے، کبھی شام میں الجھایا اس کی بھی جنگیں لگوائی جا رہی ہیں، کتنا ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو۔ یہ جو سعودیہ والے ہیں نا، دجال کے لیے سب سے مشکل لوگ ہیں، اس لیے کہ دجال مشرکوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا، وہ پیروں کی طرح شوبدے دکھائے گا، جادوگروں کی طرح کرامتیں دکھائے گا، قبروں سے بلوائے گا، بارشیں برسائے گا، جہاں سے گزرے گا بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، قحط سالی ہوگی، لوگ بھوکوں سے مر رہے ہوں گے۔ دجال جہاں سے گزرے گا وہاں سے انگوری اگنا شروع ہو جائے گی۔ کرامت والا پیر تے آئے، بابا کرامت علی سرکار، بابا بارشاہ علی سرکار، بابا سونے دے خزانے علی سرکار۔ قحط پڑا ہوگا پوری دنیا میں، پیسہ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا، وہ جہاں سے گزرے گا زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی، اس کے ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں جنت کا کرشمہ، ایک ہاتھ میں جہنم کا نظارہ کرائے گا۔ کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے، اوے تانوں نہیں پتا اللہ دے چلے ہو، یہ جادوگر ہوندے اکھاں دے جادو کر دیندے نہیں۔ فلانے بابا جی کو کہتے قبر چوں نے بول کے وکھایا سی مینوں، آواز آئی سی قبر چوں، وہ جادوگر جن بولتا ہے تمہارا ایمان ڈول جاتا ہے۔
کون گمراہ ہوتی ہیں ان 2 نمبر ڈبہ پیروں کے پیچھے؟ خواتین اپنی عزتوں تک کو دگاؤ پہ لگا دیتی ہیں. پڑھتے نہیں اخباروں میں 300 عورتوں کے ساتھ کسی نے زنا کر لیا پیر نے. میں کسی پیر کو برا نہیں کہتا، ہم تو خود پیروں کو ماننے والے، کرامتوں کے قائل الحمدللہ، پیروں کے فرما بردار ہے، پیروں کو ماننے والے ہیں. لیکن پیر ایک نمبر ہو جو نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، منہ دھوتا نہیں، گندا چوڑا چمار رہتا ہے، اللہ کی قسم وہ جادوگر ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ جادوگر جن کہتا ہے گندا رہ، غلیظ رہ، جس کی شکل شرع کے مطابق نہیں، میں اسے کیسا پیر مان لوں؟ ہم نے مدینے والے پیر کی جو صفات پڑھی ہیں وہ تو نمازی والی صفات تھی، ہم نہیں مانتے. عورتوں کو گمراہ کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے دجال آ جائے اپنی عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دینا کہ عورتیں گمراہ بڑی جلدی ہو جاتی ہیں. تم برا کہتے ہو توحید والوں کو، سچوں کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے سخت ترین لوگ اشد علی الدجال بنی تمیم، میں بنو تمیم کے لوگ دجال کے لیے سب سے خطرناک لوگ ہوں گے. اور آج جو بنو تمیم کا علاقہ ہے وہ ریاض کے اندر، دریا کے اندر ہے. بنو تمیم کی ساری نسل بیٹھی ہوئی ہے، اور بنو تمیم کا جو بزرگ ہے اس کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے، جس کو لوگ گالی دینے کے لیے وہابی کہتے ہیں. کیوں دجال کے لیے خطرناک ہیں؟ کرنٹ ہر ایک کو لگا کے گمراہ کر سکتے ہیں. مجھے کرنٹ لگاؤ میں آتا ہوں. وہ ایسے ایسے کرتے ہیں نا، وہ ڈانس کرتے ہیں پھر جھومتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے. شیطان غلبہ کر لیتا ہے، ہم مان لیتے ہیں. جب شرک ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، پھر شیطان کے لیے غلبہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. صحابی گئے نا وہ بت گرانے کے لیے، بت سے آوازیں آئی خبردار، مجھے ہاتھ لگایا، بت کے اندر سے آواز آ گئی. صحابی نے مارا رکھ کے کلہاڑا، بت کے 2 ٹکڑے کر دیے. اندر سے جن بولا ڈر نہیں لگتا؟ پہلے تو تم مجھے سن کے ڈر جایا کرتے تھے. صحابی نے کہا جب ڈرتے تھے کالی کملی والے کا کلمہ نہیں پڑا تھا. نؤمن باللہ، اب ہمیں ان آوازوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا اللہ پر ایمان آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ ہے ہی نہیں. ہم تمہارے آگے تھے جب ہم مشرک ہوا کرتے تھے، جب پتھروں سے آوازیں آتی ڈر جاتے. کنڈی کھڑکی ڈر گئے، منجی ہلی ڈر گئے، پاوا تڑ گیا ڈر گئے، لیٹ بجھی ڈر گئے. عقیدہ پکا ہوتا ہے کہنا کچھ بھی نہیں ہے، ایویں ڈرامے بازیاں ساری. ہمیں لگاؤ کرنٹ، لگاؤ نا مجھے آ کے، مجھے انگلی چھوڑ کے سارے ہی آ جاؤ. میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا اور کچھ بھی نہ کروں گا، تم مجھے کچھ کر کے دکھا دو. جاؤ سارے لے جاؤ، میرے ساتھ چلو. ویڈیو دیکھی ہم نے، ایسی ایسی انگلیاں گما رہے ہیں لوگ، ناچ رہے ہیں، بندروں جیسی اللہ معاف فرمائے حرکتیں کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید کا کیا حشر کر دیا. وہ دین جو پھیلا تھا سارے جہاں میں بدل گیا آ کے ہندوستان میں. یہ خطرناک ترین لوگ کس لیے ہوں گے؟ دجال کے لیے. ان کا عقیدہ سچا اور کھرا توحید والا ہے. ان کے بزرگ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے. آج 250 سال گزر گئے، لوگ آج بھی گالی دیتے ہیں، وہابی کہہ کے گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال گھومے گا نا جب، کتنے خطرناک ہوں گے. دجال ایک بندے کو کہے گا ہاں بھائی میرے اوپر ایمان لاؤ، کہ کرشمہ دکھاؤ. دجال کہے گا ٹھیک ہے آؤ تمہارا ابا زندہ کر دیتا ہوں، مرا ہوا ہے. وہ زندہ کر کے دکھائے گا، وہ اس کو اللہ مان لے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دجال پھر نا مدینے میں جائے گا. 3 شہروں کے اندر وہ نہیں جا سکتا، سفر کرے گا ان کی طرف جا نہیں سکتا. مکہ میں نہیں جا سکتا، مدینہ میں نہیں جا سکتا، بیت المقدس سے لے کر کوہ طور تک نہیں جا سکتا. وہاں اس کو داخلے کی اجازت نہیں، اس کا روب بھی نہیں جا سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینے کا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی جانب دیکھ کے کہے گا وہ دیکھو محمد کا سفید محل صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ نیٹ پہ جائیں، مسجد نبوی کی جو سیٹلائٹ کے ساتھ تصویریں ہیں وہ تلاش کریں، پوری سفید ہے اوپر سے.
پھر کہتے ہیں جی حدیثیں بنا لی ہیں. اچھا بنانے والے بڑے سیانے نا, 1400 سال پہلے تمہیں بتا دیا اور تم نے 1400 سال کے بعد بڑی پلاننگ کر کے وہ بنا لی. پھر اس کے اوپر کھڑا ہوگا. پھر مدینے کی ایک وادی ہے جرف, وہاں جائے گا جہاں مدینہ یونیورسٹی کا بھی حصہ لگتا ہے. مدینہ یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پہ یہ وادی, ہم وہاں اکثر جایا کرتے تھے دوران تعلیم. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں یہ جائے گا, مدینے سے باہر نہ تھوڑا سا علاقہ, وہ مدینے کی حد نہیں ہے, مدینے کے باہر. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینے کا جو گورنر ہوگا, فرمایا دنیا کے بہترین مومنوں میں سے ایک مومن ہوگا. یہ سعودی حکومت بھی تمیمی ہے اور یہ محمد بن عبد الوہاب بھی یہ تمیمی ہے, آل سعود بھی اور آل ابن عبد الوہاب بھی. آپ کہتے ہیں نا آل سعود آل یہود کہتے ہیں نا, اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو, نہ آؤ پروپیگنڈے میں ان کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن جو کسی کے بارے میں غلط بات کہے گا میرا فرض بنتا ہے میں اس کی اصلاح کروں, آپ کا بھائی, آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینے کا گورنر باہر جائے گا اور کہے گا ہاں بھائی کیا بات ہے. دجال کہے گا میں اللہ ہوں. وہ کہے گا کوئی کرامت. دجال بولے گا کیا چاہتے ہو. وہ کہے گا جی میں تجھے مار کے زندہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ مان لو گے. تو وہ بندہ کہ اچھا کر کے دکھاؤ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال اس کے 2 ٹکڑے کرے گا, سر سے 2 ٹکڑے کر دے گا, اور اس کے بعد دجال 2 ٹکڑے جوڑ دے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مرد مومن مسکراتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا. کیوں؟ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ دکھاتا ہے, تکلیف نہیں دیتا. آپ نے کبھی ٹی وی میں میجیکل شو دیکھے ہو نا, وہ آپ کی آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. وہ جو بچیوں کے ٹکڑے کرتے ہیں, باکسز میں بند کرتے ہیں, کبھی آپ نے ایسے میجیکل شو دیکھے ہوں, لکھے جا کے یوٹیوب پہ میجیکل شو. آپ کو وہ بچیوں کے گردن اتار کے دکھائیں گے, پھر جناب آپ حیران رہ جائیں گے, پھر جڑ جائے گی وہ کیا ہے. وہ جادوگر آپ کی آنکھوں کے اوپر جادو کرتا ہے. جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا ہوا تھا, جادوگر نے جادو کے زور سے لاٹھیوں کو سانپ دکھایا, سارے ڈر گئے, حالانکہ وہ تو لکڑیاں تھیں. یہ شیطان کرے گا دجال. وہ مرد مومن پھر کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہوگا تو دجال ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال پھر اس کو کچھ کر اس کا نقصان کوئی نہ کر سکے گا. اور اگلی گزارش, اگلی سمجھنے والی چیز, دجال کہاں سے نکلے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سارا کچھ بتایا, چھوڑا کچھ بھی نہیں ہمارے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یخرج الدجال من یہودیت اصبہان, ایران کا علاقہ ہے اصبہان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال وہاں سے نکلے گا, ہوگا یہودی مذہب کا. یہودی انتظار کر رہے ہیں نا اپنے نجات دہندہ کا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, جس کے ساتھ مل کے وہ ورلڈ وار کر کے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. وہ یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی ایک غار سے نکلے گا, غار علی سرکار ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے ساتھی کون ہوں گے, 70,000 من الیہود, 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے. اور آج پوری دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں اصبہان میں پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علیہم السیجان, اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لباس بھی بتا دیا کس طرح کے کپڑے پہنیں گے. فرمایا انہوں نے سیجان پہنا ہوا ہوگا. آپ نیٹ کے اوپر لفظ سیجان لکھیں, ایک کپڑا جو سر کے اوپر وہ لیتے ہیں, یہ دنیا کا جو خطرناک یہودی ہے نا, جو یہودی اسٹیٹ کے لیے جان بھی قربان مال بھی قربان کرنے کو تیار ہے, وہ یہ پہنتا ہے. وہ ایک چادر لیتے ہیں کپڑوں کے اوپر, اور چادر ان کی نیلے رنگ کی ہے. اچھا اسرائیل کا جھنڈا کس رنگ کا ہے بتائیں مجھے. ہاں جی, آسمانی نیلا اور سفید. وہ چادر وہی پہنتے ہیں, وہی چادر اس جھنڈے اور چادر کو آپس میں میچ کریں, ان کی میچنگ کریں. اب بھی آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ یقین نہ آئے تو پھر میں تو نہیں کسی بندے کو مومن سمجھتا ایسے کو. اب بھی وہ کہے کہ یہ افسانہ نہیں ہے جی, پیغمبر 1400 سال پہلے ان کے سارے طریقے بتا دے, اور نہیں جی محدثین نے آپ ہی بنا لیا سی, ایڈے سیانے سی, وہ اتنے سمجھدار تھے کہ سارا کچھ اتنا بنا لیا. ہم سے تو 1 سال کی پلاننگ نہیں ہوتی, 2 سال کی, 1 دن کی پلاننگ نہیں ہوتی.
تو وہ اتنے سمجھدار تھے کہ 1400 سال کی پلاننگیں کر کے تمہیں گمراہ کر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ علیہ السلام نے فرمایا علیہم السیجان، انہوں نے سیجان کی چادریں لی ہوں گی. ایک روایت میں تیلسان، تیل استیالسا، تیلسان پہنا ہوگا، اوور کوٹ ٹائپ. وہ کیا ہے؟ وہ چادر سر پہ لیتے جیسے ہمارے قرائے کرام رومال لیتے، اس سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. وہ کندھوں تک پیچھے لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر سفید اور نیلے رنگ کی ڈبیاں بنی ہوئی ہیں. میں نے گزارش کر دی ہے، آپ دیکھیں جا کے، آپ کو مل جائے گا. دجال کا حلیہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بات ہر نبی نے اپنی امت کو بتائی تھی دجال کے بارے میں، ساری چیزیں بتائیں، ایک چیز نہیں بتائی، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ اندھا ہے. کانا دجال، ہم دجال کانا کہتے ہیں، وہ اندھا ہے. ٹائم ختم ہے، میں 2 منٹ میں ساری بات مکمل کروں. اور فرمایا اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا یہ دجال ہے، اس کو کافر پڑا نظر آ جائے گا. دجال پھر قتل ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا. مہدی علیہ السلام جو جناب حسن کی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، وہ نماز کی امامت کروانے لگیں گے. شور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، آپ جناب اتریں گے، اور جو ہے وہ جناب مہدی بطور عزت کہیں گے آئے حضرت نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، میں نبی نہیں، میں امتی بن کے آیا ہوں. ان کے پیچھے پھر نماز پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، شور ہوگا، دجال آ گیا. دجال خوف بڑا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، لیڈنگ کریں گے، برچہ ہاتھ میں ہوگا. آپ علیہ السلام فرماتے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو جیسے پانی میں نمک ڈالیں پگھلنا شروع ہوتا ہے، پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلے گا. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نہ بھی اسے مارے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ان کی پھونک میں اتنی تاثیر دے گا، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جائے گی سارے کافر ہی مر جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کریں گے، مسلمانوں کو تسلی دیں گے یہ دیکھو اس بدماش کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. اور دجال کے ساتھ لڑنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، اس کے ساتھ جہاد کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں احرزہم اللہ من النار، اللہ نے ان کو جنت سے بچا لیا، جنتوں کی گارنٹیاں دے دی ہیں. عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ میری امت کا گروہ جو ہند کا جہاد کرے گا، محمد بن قاسم کے لوگ. اور دوسرا فرمایا وہ میری امت کا گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال سے جہاد کرے گا. اور آخری گزارش تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ آدھے منٹ میں، دجال سے بچنا کیسے ہے؟ ہماری شریعت کا یہی حسن ہے. اگر فتنوں کا بتایا گیا ہے نا، ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بچنا کیسے، میں لوارث نہیں چھوڑا گیا، ہمیں خوف زدہ نہیں کیا گیا، ساتھ بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائی ہیں دجال سے بچنے کے لیے. جو بندہ یہ 4 کام کرے گا، چاروں میں سے کوئی ایک کرے گا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ آئی جائے. پہلی بات یہ ہے دجال سے پناہ مانگے. سلام پھیرنے سے پہلے درود پاک کے بعد جو پڑھتے ہیں نا دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یا اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے بچا، زندگی موت کے فتنے سے بچا، عذاب سے بچا، یا دجال کے فتنے سے بچا. اللہ سے دعا کرے. دوسری بات ہے آپ علیہ السلام فرماتے جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ الگ تفصیل ہے، کبھی جمعہ پڑھائیں گے اس کے اوپر کیسے. اگلا مسئلہ ہے آپ علیہ السلام فرمایا دجال کے بارے میں سنو، اس سے تم نے ملنے نہیں جانا، پرے ہی رہنا ہے. زیادہ شوخے نہیں بننا، اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا. تم نکمے مسلمان ہو، اس نے 2 شعبے دکھائے نا تو کہنا مولوی نے ایویں کندھا سی، یہ تو واقعی اللہ ہے. گمراہ ہو جاتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی. اور چوتھی بات ہے مکہ مدینہ میں رہائش رکھنا، یا مسجد اقصیٰ سے لے کے کوہ طور تک رہنا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان علاقوں میں نہ دجال جا سکتا ہے، نہ دجال کا خوف جا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.